السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 31 مارچ 2022 کو مرکز میں تراویح کے سلسلے میں ایک مقدمہ تھا جس کی تاریخ تھی۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں کر دیں۔ نومبر میں ہائی کورٹ کے اندر مرکز کو کھولنے کی لیے ایک تاریخ تھی، غالباً 12 نومبر یا 13 نومبر تھی۔ اس میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مرکز کی زمینوں کی پیمائش کر دی جائے اور پیمائش کرنے کے بعد وہ کورٹ کے اندر داخل کیا جائے۔ چونکہ مرکز کی زمینیں 3 حصوں میں ہے، ایک حصہ وقف بورڈ کا ہے جس میں پرانی مسجد اور ہاؤس تھا، جس میں اتر سائڈ میں بیرون ملک والے رکتے تھے، وہ DNDA سے لیز پہ لیا گیا تھا لڑکوں کے ہاسٹل کے نام پر، اقامہ کے نام پر، اور جہاں پر ان لوگوں کے مکان ہے وہ متروکہ زمین ہے۔ یہ تینوں زمینوں کی پیمائش کے لیے کورٹ نے آرڈر دیا۔ وہ تینوں زمینوں کی پیمائش ہوئی، کورٹ کے اندر داخل ہوا۔ یہاں پر وضاحت جان لیں کہ مسجد کو کھولنے کے لیے صرف وقف بورڈ کی طرف سے اپلیکیشن ہے اور تینوں کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے۔ تو پیمائش کرنے کے بعد اس کو کورٹ کے اندر داخل کیا گیا۔ پھر 12 جنوری کو سنوائی تھی اس کی، تو کورٹ نے اس کی اگلی تاریخ 22 یا 23 اپریل کو کر دیا۔ اب اس بیچ کے اندر شب برات اور رمضان کا معاملہ آتا تھا، تو شب برات اور رمضان کی صرف کھولنے کے لیے ایک ایڈیشنل اپلیکیشن کورٹ کے اندر داخل کی گئی۔ شب برات کے ایک دن پہلے، غالباً 16 تاریخ کو، کورٹ نے یہ کہا کہ وقف بورڈ والوں سے کہ آپ جائیے نظام الدین کے تھانے سے بات کیجیے۔ تو نظام الدین کے تھانے میں یہ بات ہوئی کہ 3 منزلہ کھولا جائے گا، 1 منزلہ گراؤنڈ فلور ہوگا، اور کووڈ کی نیموں کا پالن کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھی جائے گی، CCTV کیمرہ لگایا جائے گا، اور جمعہ کو 12 بجے سے لے کے سنیچر کو 4 بجے تک کھلے گی۔ تو یہ رپورٹ پھر DCP نے کورٹ کے اندر داخل کیا، کورٹ نے اس کا آرڈر دے دیا۔ تو اسی آرڈر پر، اسی پابندی کے تحت کووڈ-19 کا پالن کرتے ہوئے، CC کیمرہ کی نگرانی کرتے ہوئے یہ شب برات کا گزر گیا، اور تراویح کے لیے 31 مارچ 2022 کو تاریخ رکھی۔ کل کورٹ نے یہی کہا کہ جو نیم آپ نے شب برات کے دن اڈاپٹ کیے تھے، مانے تھے، اس نیم کے تحت آپ کھول سکتے ہیں۔ لیکن وقف بورڈ کے وکیل وجیہ شفیق نے کہا کہ ہندوستان میں کسی مسجد پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو مرکز نظام الدین پر کیوں پابندی لگائی جائے؟ اس کی سنوائی آج 2:30 بجے کے آس پاس ہے، یعنی 1 اپریل 2022 کو 2:30 بجے اس کی سنوائی ہونا ہے۔ اب سنوائی میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ لیکن جو یہ چیز کھلے گی مرکز، صرف یہ رمضان میں تراویح کے لیے کھلے گی۔ اصل مرکز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، اس کی تاریخ 23 اپریل کو ہے۔ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کھل گیا، ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، جو صحیح بات ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں۔ اگر مرکز کھل جاتا ہے، 3 ہی منزلہ کھل جاتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرکز کے اندر تراویح کون پڑھائے گا؟ چونکہ مولانا سعد صاحب ان کے لڑکوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ مرکز میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کالی مسجد ہو یا مسجد کلا ہو، جہاں تھوڑا بہت تبلیغ والے آ کے وہاں رکتے ہیں اور پورے علاقے میں شور کرتے ہیں مرکز کھل گیا ہے، جماعتیں آ رہی ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں۔ یہ لوگ مسجد کلا اور کالی مسجد میں آ کے رکتے ہیں، وہیں پروگرام کرتے ہیں، وہیں چلے جاتے ہیں۔ مولانا سعد، ان کے لڑکے اور جو تبلیغی نامور ہیں، ان دونوں پروگراموں میں شرکت نہیں کرتے، جو کہ ان کے گھر سے صرف 5 یا 10 منٹ کا راستہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب مرکز کھل جائے گا تو اس میں نماز تراویح کون پڑھائے گا؟ چونکہ مولانا سعد اور لوگوں پر پابندی ہے کہ اگر مرکز میں آئیں گے تو خرد برد کریں گے، لہذا یہ لوگ مرکز کے نہیں آ سکتے۔ کیا مولانا سعد کاندھلوی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے حکموں کا خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز نظام الدین میں تراویح پڑھائیں گے؟ اور اگر مرکز نظام الدین میں تراویح پڑھاتے ہیں، حکومت اور عدالت کے فیصلوں کی خلاف ورزی کریں گے،
کیا نظام الدین کے تھانے والے ان کو اریسٹ کریں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہندوستان میں جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں ان کا ایک پروگرام ہے کہ ہم حکومت کے قانونوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو کیا مولانا سعد کاندھلوی ایسے پہلے آدمی ہوں گے جو دینی تحریک کے سربراہ ہیں اور حکومت کے قانونوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز کے اندر داخل ہو کے نماز تراویح پڑھائیں گے اور امت مسلمہ کو بدنامی کرنے کا سبب بنے گا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ان کے اوپر پابندی ہے تو مرکز میں تراویح پڑھانے کے لیے کیا مولانا سعد کاندھلوی پڑھائیں گے، جو کہ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ مرکز کے اندر نہیں آئیں گے ان دونوں آرڈروں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور امت مسلمہ کو ایک بار پھر مصیبت میں ڈالیں گے، جیسا ایک مرتبہ حکومت کے قانونوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مصیبت میں ڈالا اور تبلیغی جماعت کے نام پر سارے مسلمان پورے ہندوستان کے اندر ان کو پریشان کیا گیا۔ کیا مولانا سعد کاندھلوی پھر حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تراویح پڑھائیں گے؟ اور اگر تراویح پڑھاتے ہیں تو چند قدم دور پر جو تھانہ نظام الدین ہے وہ ان کو اریسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ اگر جو بات صحیح کسی کو معلوم ہو تو اس کو داخل کر دے۔ فقط والسلام۔